الحمدللہ نسبت کے ساتھ ایک پختہ تعلق ہے، اور اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوبوں کا، اپنے مقربین کا، اپنے پسندیدہ بندوں کا نسبت رکھنے والوں میں اور ان گھروں میں پیدا کیا، اور ایسے ماحول ہمیں ملے۔ یہ جو صوفیاء اور اولیاء کا درس ہے، مکتب ہے، اس میں ایک غلط فہمی بھی درست ہونی چاہیے کہ کوئی ولی جو ہے نا، صوفی بزرگ ولی کامل، وہ ان پڑھ نہیں ہوتا ہے، جاہل نہیں ہوتا ہے، اور جو جاہل ہو وہ ولی کامل نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک چیز غلط فہمی درست ہونی چاہیے۔ خبردار وہ یہ کہے کہ فلاں ولی جو ہے وہ ولی اللہ تو ہے، پڑھا ہوا نہیں، یہ دونوں باتیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ان سب کا تعلق حضرت پیران پیر سے ہے، اور کوئی ولی، کوئی صوفی، کوئی بزرگ جو طریقت اور تصوف کے راستے پر ہے، اس کا وہ راستہ اسی وقت درست ہے جب وہ حضرت پیران پیر غوث الاعظم السید الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس کا تعلق ہے، اور حضرت پیران پیر اس شخصیت کا نام ہے جو محور علم ہے، جو منبع علم ہے، جو علم و حکمت کا چشمہ ہے، چشمہ بھی نہیں سر چشمہ ہے۔ ایک غلط فہمی، ایک لفظی غلطی درست ہونی چاہیے۔ جاہل ولی نہیں ہو سکتا، اور جو ولی ہے وہ جاہل نہیں ہو سکتا۔ اولیاء کے ہاں سب سے زیادہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ اللہ کا درس دیتے ہیں۔ میرے حضور سید نصیر ملت فرمایا کرتے تھے کہ وہ اللہ کا راستہ دیتے ہیں، اپنا نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے پر چلو، اللہ سے ملانے والے ہوتے ہیں۔ اب ان کے پاس علم ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ جو علم ہے وہ حقیقی علم ہوتا ہے، اور وہ حقیقی علم کیسے ہے؟ وہ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا کہ حضرت مولائے روم بنے جب حضرت سید شمس دین تبریز سے ملاقات، اور ملاقات کیسے ہو گئی کہ آپ علم میں، فقہ میں، تفسیر میں، حدیث میں بہت اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ اور جو بندہ علم رکھتا ہے یہ بھی یاد رکھیے، زیادہ علم تکبر کا باعث بھی ہوتا ہے۔ صوفیاء نے، اولیاء نے، ہمارے مشائخ نے، صاحب طریقت نے بتایا ہے کہ جس طرح دولت کا تکبر ہے اور بڑا ظالم تکبر ہے، جس طرح منصب اور عہدے اور اقتدار کا تکبر ہے، اسی طرح علم کا تکبر ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ ہمارا سلسلہ اور ہماری نسبت جاہلوں سے نہیں ہے، اہل علم سے ہے، اور اہل علم میں سے بھی کون سے؟ جو اللہ سے ڈرنے والے، جو عاجزی والے، تکبر والے نہیں، یعنی وہ اپنے علم کو تکبر کا باعث نہیں بناتے ہیں، بلکہ وہ اپنے علم کو عاجزی کا ذریعہ بناتے ہیں، انکساری کا۔ اور جس طرح ہے کہ جس ٹہنی پر جتنا پھل ہوتا ہے وہ اتنی جھکتی چلی جاتی ہے، جس کے پاس حقیقی علم ہوتا ہے وہ جھکتا چلا جاتا ہے۔ اس پر بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ میں حضرت مولائے روم کی مثال عرض کرنے لگا تھا کہ حضرت مولائے روم کا سامنا ہو گیا حضرت سید شمس الدین تبریز سے، شاہ تبریز سے، کتابیں اٹھائی ہوئی،
تو ان سے پوچھا بھئی یہ کیا ہے؟ حضرت مولا روم کہتے ہیں یہ علم ہے، آپ کو کیا پتہ ہے؟ یہ علم ہے، آپ نہیں جانتے۔ انہوں نے اٹھا کے کتابیں سامنے گزرنے والے دریا میں کسی ندی میں پھینک دی۔ حضرت مولا روم جلال میں آئے، غصے میں ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ علم ہے، آپ نہیں جانتے، آپ نے کتابیں پانی میں ڈال دی ہیں، نقصان ہو جائے گا۔ اس میں ایک بڑی بات اور بھی ہے ہمارے لیے، ہم کتاب سے دور ہو گئے۔ اور یا اللہ کے ہاں کتابیں ہوتی ہیں، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کتابیں ہوتی ہیں، یہ بھی ایک نشانی ہے، اور وہ کتابوں سے محبت بھی کرتے ہیں۔ آپ چلے جائیں نا حضرت پیر بہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی ذاتی لائبریری اور وسیع لائبریری، حضور نصیر ملت کی اپنی ذاتی لائبریری، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے پاس کتابیں ہوتی ہیں۔ دولت منصب ان چیزوں کی حیثیت نہیں ہوتی، وہ علم کو حیثیت دیتے ہیں، علم کو مرتبہ دیتے ہیں اور علم کو اہمیت اور فوقیت دیتے ہیں۔ حضرت مولا روم پریشان ہو گئے کہ یہ تو علم ہے، ہمارا قیمتی چیز ہے، اثاثہ ہے، سرمایہ ہے۔ تو حضرت شمس تبریز نے پانی میں ہاتھ ڈالا اور وہ کتابیں خشک نکال کر ان کے ہاتھ میں دی۔ اب حضرت مولا روم حیران ہو کر پوچھتے ہیں این چیز یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے یہ علم ہے، ندی میں پانی میں چلا گیا تو یہ ضائع ہو جائے، نکالنا ہے۔ یہ ثابت نکل کیسے آیا ہے، یہ خشک نکل کیسے آیا ہے؟ تو حضرت شمس تبریز کہتے ہیں کہ اس کے لیے منزلیں طے کرنا پڑتی ہیں، اس کے لیے مسافرتیں ہیں، اس کے لیے بڑے لمبے سفر ہیں۔ تو پھر حضرت مولا روم نے کہا کہ مولانا روم ہرگز نہ مولا روم شروع، کہ اگر یہ حضرت شمس تبریز کی مجھے معیت اور دوستی اور غلامی نہ ملتی تو مولانا روم تھے، یعنی صرف علم عالم، اور یہ مولا روم نہ کہلاتے۔ آج تک دنیا ان سے، حضرت علامہ اقبال نے ان سے فکر حاصل کی، ان سے سبق اور درس حاصل کیا، اور اپنے آپ کو علامہ اقبال نے پیر رومی کا مرید ہندی قرار دیا، اور اپنے اشعار میں انہیں اپنا مرشد اور اپنا پیر قرار دیا۔ تو حضرت مولا روم کا یہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو صاحبان علم ہے، حقیقی علم والے ہیں، وہی صاحب طریقت اور تصوف ہے، اور ان سے جو ہمیں علم ملتا ہے وہ حقیقی علم ہے۔ اس پر ایک اور روایت سن لیجیے کہ ایک بڑے مشہور عالم ہے امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ، وہ لکھتے ہیں کہ میں نے حضرت امام زین العابدین سے سوال کیا کہ یہ صوفیاء کا راستہ کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت امام زین العابدین نے مجھے بتایا کہ ایک وہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری سنت پر عمل کرتے ہیں، جیسے ہم اہل سنت کہلاتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری ہر سنت کو، نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، وضو کرنے کی، طہارت کی، ہر چیز میں ہم سنت کو تلاش کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے۔ یہی اہل اللہ کا طریقہ ہے، یہی ہمارے اصحاب کا، بزرگوں کا طریقہ ہے۔ آج کا جو دور ہے یہ اور زیادہ انتشار کا ہے، نئے فرقے اور نئی تفریق اور نئے پروپیگنڈے ہیں۔ اہل سنت سواد اعظم جو 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں، جو صحابہ کرام سے چل رہے ہیں، جو اہل بیت اطہار سے چل رہے ہیں، امام زین العابدین فرماتے ہیں ایک وہ ہے جو آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر پر عمل کرتے ہیں، وہ سنی کہلاتے ہیں، وہ سنی کہلاتے ہیں جو ظاہر پر عمل کرتے ہیں۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ صوفی کون ہے؟ تو حضرت امام زین العابدین امام علی بن حسین فرماتے ہیں کہ جو آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باطن کا علم ہے،
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کا جو باطن ہے، جو اس سے جنہوں نے اپنے آپ کو جوڑ لیا ہے، وہ صوفی، وہ ہر چیز کے حقیقت تک پہنچنے والے لوگ، وہ نماز پڑھتے ہیں تو اس کی حقیقت تک پہنچنے والے ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں تو اس کی حقیقت اور روح تک پہنچنے والے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں تو اس کی حقیقت اور روح تک پہنچنے والے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں تو اس کی روح تک پہنچنے والے ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں تو اس کی روح اور حقیقت تک پہنچنے والے ہیں۔ یعنی جنہوں نے آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ظاہر سے وابستہ نہیں رکھا، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ذات مقدس، ذات مبارک کے باطن سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیا ہے، وہ صوفی کہلاتے ہیں، جنہوں نے ہر آقا کریم کے اس مبارک عمل کی روح اور حقیقت کو اپنے اوپر نافذ کر لیا ہے، اپنے اوپر اپنا لیا ہے، وہ صوفیاء کہلاتے ہیں۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ صوفیاء میں سے ہم حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کا تذکرہ اکثر میں تو کرتا رہتا ہوں کہ یہ وہ صوفی بزرگ ہیں جن کو حضرت سید پیران پیر عبد القادر جیلانی الحسنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی فرزند ہونے کا اعزاز حاصل ہے کہ ان کے والدین گئے تھے حضرت پیران پیر کے پاس کہ ہماری اولاد نہیں ہے، تو حضرت پیران پیر نے بتایا تھا کہ تمہاری اولاد ہے نہیں، یعنی ازل سے لکھی نہیں ہے۔ حضرت پیران پیر نے اپنے تصرف سے اور بارگاہ الہی میں جو تقرب ہے، جو قرب ہے، اس سے فرمایا کہ میں نے اپنے نسب سے تمہیں ایک بیٹا دے دیا۔ اس لیے آپ کو بزرگان دین نے، اولیاء اللہ نے حضرت شیخ کبیر کو حضرت پیران پیر کا روحانی فرزند قرار دیا۔ حضرت شیخ محی الدین العربی جو ہے وہ ہمارے چشتیہ کے وحدت الوجود کے ان کو امام الصوفیاء کہتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کریم کے اسماء پر، ویسے تو ان کی بہت سارے کتب ہیں، اللہ کریم کے اسماء پر جو اسماء حسنہ ہیں ان کی ایک روحانی تشریح کی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ یہ جو صوفیاء کا علم ہوتا ہے یہ ہر عمل کی حقیقت تک پہنچنے والا علم ہے۔ وہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی حقیقت تک، وہ روزہ رکھتے ہیں تو روزے کی حقیقت تک، وہ جہاد کرتے ہیں تو جہاد کی روح اور حقیقت تک۔ حضرت شیخ کبیر میں یہ جو ہم اسماء پڑھتے ہیں نا، الرحمن، الرحیم، المالک، القدوس، السلام، ان کی ایک روحانی تشریح بہت تفصیل ہے۔ ہر ایک اسم، اس میں جو اسماء حسنہ میں سے اللہ پاک نے جو اسماء ہے یہ صفاتی نام ہے، ہر ایک کی روحانی تشریح ہے۔ اس میں انہوں نے جو الواسع لفظ ہے، میں آج کی اس آیت مبارکہ سے حوالے سے جوڑنا چاہتا ہوں، کاش کہ یہ باتیں میں پہنچا سکتا اور سامعین کے ان ذہنوں تک، قلوب و اذہان تک ان کو حقیقی طور پر پہنچا سکتا۔ ظاہر ہے اتنی زبان کی تاثیر بھی نہیں ہوگی اور کیفیت بھی نہیں ہوگی اور اتنا علم بھی نہیں ہوگا۔ حضرت شیخ کبیر فرماتے ہیں کہ یہ جب الواسع ہم اللہ کے اسماء میں پڑھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لفظی ظاہری مطلب تو ہے کہ وہ وسعت والا، تو وہ وسعت والا کس معنی میں ہے؟ اب دیکھیے کہ ایک ولی کا، ایک صوفی کا علم کہاں تک پہنچتا ہے۔ ہم تو سچی سوچنے والے جو لوگ ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ہوا میں اڑتا ہوا نظر آئے تو وہ ولی ہو جاتا ہے، کوئی پانی پہ تیرتا ہوا نظر آئے تو وہ ولی ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اولیاء اللہ کے ہاں یہ جو اعمال ہیں یہ انتہائی کم ترین ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اولیاء کے ہاں علم سب سے اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ علم کی نسبت ہے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی سے۔ اب ہر ولی علم کے جس اعلیٰ ترین مرتبے تک پہنچتا ہے، اب اتنا ہی صوفیاء میں اس کی اہمیت اور اس کا درجہ ہوگا۔
اب امام صوفیہ حضرت شیخ کبیر محی الدین العربی فرماتے ہیں کہ جب بندہ الواسع پڑھتا ہے، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ وسعت والا، وہ وسعت والا کیسا ہے کہ وہ رزق بھی وسیع دینے والا ہے، اور ایسا وسیع دینے والا ہے کہ اس کے دسترخوان کی انتہا ہی کوئی نہیں ہے، اس کے دسترخوان کی انتہا ہی کوئی نہیں ہے۔ اب وہ اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ وہ ایسا وسعت دینے والا ہے، اپنوں کو بھی دے رہا ہے، غیروں کو بھی دے رہا ہے، صبح دے رہا ہے، شام دے رہا ہے، ہر مخلوق کو بغیر کسی حساب و کتاب کے عطا کرتا ہے۔ اب اس کے رزق کی کیفیت بتاتے ہیں کہ جب ہم الواسع پڑھتے ہیں تو اس کی جو صفت وسعت ہے، اس کی جو صفت واسع ہے، اس کا ہمیں شعور نہیں حاصل ہوتا کہ اس نے ہمیں نامحدود سانسیں عطا کر رکھی ہے۔ آج دنیا کی کوئی جدید ترین مشین بھی ہماری سانسوں کو کنٹرول نہیں کر سکی ہے۔ اس نے دیکھیں نا، ابھی پیچھے بیماری پھیلی تو پتہ چلا انسان کو آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، تو آکسیجن جن مریضوں کو دیا گیا تو اندازہ لگایا گیا کہ ایک مریض کو اگر اللہ نہ کرے ایک دن اس الٹرنیٹ آکسیجن پہ زندہ رکھنا پڑے تو وہ کتنا دشوار اور کتنا مہنگا کام ہے اور کتنا مشکل کام ہے، اور قربان جائیے اسی صفت وسعت پر کہ اس نے بے حد و حساب ہمیں سانس دے رکھے ہیں، لامحدود سانسیں عطا کر رکھی ہے، ہر مخلوق رزق دے رہا ہے، زندگی بخش رکھی ہے۔ اور دیکھیے اس کائنات عرضی پر اس کی وسعتیں بھی ابھی ہم تک ہمارے جدید ترین علوم کے باوجود اور عقل کی بڑھتی ہوئی وسعتوں کے باوجود، وہ کہتے ہیں حضرت شیخ کبیر فرماتے ہیں کہ یہ جتنی وسعتیں بڑھتی چلی جائیں گی یہ اس الواسع کی پھر بھی مکمل شکل نہیں بن سکے۔ انسان اس کائنات کو جتنا ڈسکور کرتا چلا جائے گا، جتنا تسخیر کرتا چلا جائے گا، یعنی آج سے 100 سال پہلے انسان نے دنیا کے اس کائنات عرضی کے بہت سارے حصے نہیں دیکھ رکھے تھے، تو آج کے جدید ذرائع نے، ٹیلی ویژن نے، انٹرنیٹ نے، جدید ذرائع نے ہمیں دنیا کے بہت سارے علاقے دکھا دیے ہیں، بتا دیے ہیں، لیکن جہاں تک انسان کی عقل پہنچ رہی ہے یہ ابھی الواسع کی مکمل تفسیر نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری آنکھ، ہماری عقل اور ہماری ذہانت ابھی اس وسعت کے کسی ایک منزل تک نہیں پہنچ سکی ہے۔ زمان و مکان اس کی ایک صفت کی مکمل تشریح کرنے کے لیے کم ہے۔ عزیز مکرم، حضرت شیخ کبیر امام صوفیہ شیخ محی الدین العربی فرماتے ہیں کہ اس ذات مطلق کی، اس ذات واحد کی ایک صفت جو الواسع ہے، اس کی جو وسعتیں ہیں اور اس کی جو حدود و قیود ہیں ان کو آج ہماری بڑھتی ہوئی عقل بھی، ہماری بڑھتی ہوئی علم کی تمام حدیں بھی اس وسعت کے کسی حد تک پہنچنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ایک انسان خلا میں جاتا ہے، دوسرا زمین کی تہ میں جاتا ہے، ایک کہتا ہے میں نے اس سے آگے دیکھ لیا، دوسرا چند سال کے بعد آتا ہے وہ کہتا ہے اس سے آگے کی بھی کائنات اور ہے۔ تو اس کی وسعتیں ہر ماہ سال کے ساتھ، ہر گزرتے وقت کے ساتھ انسان پہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن کہیں کوئی کنارہ، کہیں کوئی حد، کہیں کوئی انتہا میسر ہی نہیں آ رہی ہے۔ اب دیکھیے جس نقطے پر میں لانا چاہتا ہوں، میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ان صوفیاء کا ہی علم ہے جو پہنچا بھی سکتے ہیں، سمجھا بھی سکتے ہیں، کوئی دوسرا انسان یہ صلاحیت نہیں پا سکتا ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک طرف وہ رب اپنی صفات کے لیے فرماتا ہے کہ وہ واسع ہے، وہ وسعت والا ہے، اور وسعت کیسی ہے کہ
کہ اس کی وسعتوں کی انتہا ہے ہی کوئی نہیں، نہ زمین کے اندر، نہ خلاؤں کے اندر، نہ ہواؤں کے اندر، نہ رزق کے اندر، نہ حیات کے اندر، نہ ممات کے اندر، کہیں اس کی وسعتوں کی کوئی انتہا نہیں پا سکا۔ اب آئیے جو آیت مبارکہ سورہ اعراف کی 156 نمبر آیت ہم پڑھ رہے ہیں، رب فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اے رب واحد، اے رب مطلق، اے سارے جہانوں کے پالنے والے، تیری ایک صفت وسعت اور ایک تیری صفت واسع کا ہماری عقل ادراک نہیں کر پا رہی تھی، ہم اس کی کسی انتہا تک، کسی نہج تک، اس کے کسی کنارے تک نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ رب فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں خود ایک اندازہ بتاتا ہوں، آؤ تمہیں خود ایک کیلکولیشن بتاتا ہوں، اور وہ کیلکولیشن کیا ہے، وہ ایک اندازہ کیا ہے، فرمایا وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ویسے نہ میرے رزق کی کوئی انتہا ہے، نہ میری حیات کی کوئی انتہا ہے، نہ میری اس کائنات کی وسعتوں کی کوئی انتہا ہے۔ ہاں جو بندہ خدا اپنے پروردگار کے حضور جھک کر اس کی اس صفت وسعت کی انتہا کا شعور حاصل کرنا چاہتا ہے، ادراک پانا چاہتا ہے، عقل حاصل کرنا چاہتا ہے، عقل سلیم لینا چاہتا ہے، بندگی حاصل کرنا چاہتا ہے، رب اس کے لیے خود راستہ کھولتا ہے اور راستے بھی وہ خود دیتا ہے، اپنے راستے بھی وہ خود دیتا ہے۔ ہم مسجد میں آتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے، یہ اس کی عنایت ہوتی ہے، یہ اس کا فضل ہوتا ہے، یہ اس کی مہربانی ہوتی ہے۔ ہم تلاوت قرآن کریں یہ اس کی مہربانی ہوتی ہے، ہم کلمہ طیبہ پڑھیں یہ اس کی مہربانی ہوتی ہے، ہم آقا کریم پر درود پڑھیں یہ اس کی مہربانی ہوتی ہے، یہ اس کی عنایت ہوتی ہے اور یہ اس کا فضل ہوتا ہے۔ اب اسی فضل کی ایک اور دوسری صورت دیکھیے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 156، فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری وسعتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، ہاں میری رحمت ہے جو ہر شے پہ وسیع ہے، میری رحمت ہے جس نے کائنات کی ہر شے کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ کل شیء، ایک طرف قرآن مجید میں ہی یہ جملہ آپ بار بار پڑھیں گے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، علی کل شیء قدیر۔ اب اس شے کی دوسری تشریح اگر آپ تلاش کریں گے، شے کہتے ہیں چاہنے کو بھی، شے کا ایک معنی ہوتا ہے چاہنا بھی، ایک معنی یہ ہوتا ہے اس کی وہ چاہت جو ہماری آنکھیں دیکھ سکتی ہے، ویسے جنت بھی اس کی چاہت ہے اور ہماری نظروں سے اوجھل کائنات بھی اس کی شے ہے، لیکن ہمارے لیے شے وہ ہے جس کو ہم ان سر کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، ادراک کر سکتے ہیں۔ اور اب دیکھیے وہ فرماتا ہے میری وسعتوں کا شعور حاصل کرنے والوں اور میری بندگی اور میرے حضور عاجزی کی خواہش اور طلب رکھنے والوں کے لیے وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ، میری رحمت۔ اچھا حالانکہ جب ہم نے قرآن شریف کا آغاز کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں بھی بتایا گیا کہ وہ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اچھا بھئی رحم بھی کرنے والا ہے، مہربان بھی ہے، تو پھر یہ رحمتی کیا ہے؟ اب حضرت شیخ کبیر امام الصوفیاء ہی بتاتے ہیں کہ ایک رحمت عام ہے جس کے وجہ سے وہ سارے غیر مسلموں کو بھی رزق دے رہا ہے، حیات دے رہا ہے، نعمتیں اور انعام دے رہا ہے، ساری چیزیں ان کو بھی مل رہی ہیں، ان کو لباس بھی مل رہا ہے، مکان بھی مل رہا ہے، رزق بھی مل رہا ہے،
یہ جو رحمتی ہے، میری رحمت، قرآن مجید میں یہ چند ایک الفاظ ہیں. ایک جگہ فرمایا عبدی میرا بندہ، اور ایک جگہ فرمایا رحمتی میری رحمت. مفسرین کرام فرماتے ہیں اور امام صوفیہ شیخ کبیر فرماتے ہیں کہ قرآن نے ہی اس پر آگاہی دی کہ یہ جو اس کی خاص رحمت ہے وہ کیا ہے. ویسے تو وہ خود مہربان ہے، وہ نہایت رحم کرنے والا ہے، لیکن ایک اس کی رحمت جو خاص ہے، جس کو اس نے اپنی رحمت کہا، وہ رحمت کون سی ہے؟ تو قرآن نے ہی اس نقطہ کو کھول دیا. فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یہ میرا محبوب ہے جس کو میں نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا، جس کو میں نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا. آپ دیکھیے وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت ہر شے کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے. اور وہاں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی جن اشیاء کا میں رب ہوں، یہ سرکار دو عالم نور مجسم امام الانبیاء سرکار خاتم الانبیاء ہر اس شے کے لیے رحمت ہے، اور وہ آپ کے دائرہ رحمت میں ہے. وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. تو حاضرین مکرم، میں اپنی بات کو اسی پر سمیٹ رہا ہوں کہ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کائنات کی ہر شے کے لیے رحمت ہے، اور رب نے کائنات کی ہر شے کو آپ کے دائرہ رحمت میں دے دیا ہے. ملائکہ بھی اس سے رحمت پا رہے ہیں، انسان بھی رحمت پا رہے ہیں، حیوان بھی رحمت پا رہے ہیں، چرند پرند بھی رحمت پا رہے ہیں، اور زمان و مکان بھی رحمت پا رہے ہیں. اب یہ ہمارے پر ہے، ہمارے عمل پر ہے کہ جتنا آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس سے ہمارا تعلق مضبوط اور استوار ہوگا، جتنا ہمارا تعلق بہتر ہوگا، اتنی